अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस्तकबाल है। सुन्नी यूथ फेडरेशन के जिम्मेदारान ने यकुम मुहर्रमुल हराम को यौम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतमाम व इनेकाद ज़ेर सदारत रहबर ताबानी दरियाबादी किया, जिसमें उलमा, उदबा, शोरा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाई मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद खान अदीब ने। हाजिर हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। उस्मान बिनाई साहब की निगरानी है कि उर्दू वालों के यहाँ आमतौर पर कहा ही जाता है कि आलिम के आलिम नहीं पैदा होता, आईएएस के आईएएस नहीं पैदा होता, जबकि बड़े का बच्चा बड़ा ही बन जाता है। तो बड़े लोगों की बड़ी खामियाँ हैं। तो इनके बाप बड़े जरूर थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे कि बच्चों खराब कर जाते हैं, लिहाजा उनके बच्चे उर्दू जानते हैं। उस्मान बिनाई साहब का इसलिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इन्होंने अपने तहजीब को, अपने कल्चर को अपने गले से लगा के रखा सीने से, लिहाजा हम लोग इन्हें मोहब्बत से देखते हैं। एक शख्सियत यहाँ की पद्मश्री मकबूल अहमद लारी की, लारी साहब कहते थे कि उर्दू पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया। लोग खामखा कहते थे आप रुए गजल खुमार बराबर कभी, तो आबरू बख्शी उर्दू ने उनको, ना कि गजल को उर्दू को उन्होंने आबरू, उनके जैसे 2 लाख आए चले गए। तो जिसने उर्दू के लिए जर्रा बराबर भी काम किया है, उर्दू उस मेहनत, खिदमत और उसकी हैसियत से कहीं ज़्यादा नवाजती है। तो इसलिए हम लोगों को उर्दू को गले से लगा के रखना चाहिए। और उस्मान बिनाई साहब उसी हवाले से हमारी आँख का तारा है, वो आपको रूबरू हैं। इनकी शायरी बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, देवबंदी बरेलवी हर जगह कामयाब है। दादा मियाँ मैं को ले आता हूँ तो लोग कहते हैं तो बड़ा ख़तरनाक शायर है, बरेलवियत के खिलाफ कला कमाई कर देता है ये शख्स। तो मैंने कहा कि अभी आप सुनिएगा तो आपको लगेगा हैं आपके अपने, कहने वो कैसे, मैंने कहा मीना ही है यार। उस्मान भाई थोड़ा शेर पढ़ते कहते हर एक बात में कहते हो शिर्क और बिदअत, हर एक बात में कहता है शिर्क और बिदअत। अब ये कैसा कमेंट है ये कि हमें जाना चाहिए जहाँ इल्म हासिल करने के लिए, वहाँ वह सोना हासिल करने के लिए चांदी नहीं बन पाए, उम्रें इतने किए और मालूम ईमानदारी आई है। इसलिए कि पूरी ज़िंदगी जब रहबर साहब की उम्र आती थी और जाजिब साहब की, तब कहीं हज नसीब होता था। अब पता नहीं कहाँ दिन मारा बटोरा और हज कर लिया, तो वो हज किस काम का, हाजी भी है पाजी भी है। तो ये खुदा का शुक्र है हमारे पाजी नहीं है उस्मान बिनाई साहब, ये नमाजी है, नमाजी पक्के हैं। मतलब इनके भी इब्राहिम कहना पड़ेगा, इसलिए कही जा रही कि बतौर तरगीब है, इनको खराब नहीं किया जा रहा। मकबूल अहमद लारी कहते थे कि तशहीर बराए तरगीब होना चाहिए। यानी हम सुन्नी यूथ फेडरेशन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन शख्सियात का नफ्स मोटा होगा, ये खराब हो जाएंगे, इसलिए कर रहे हैं कि इसी राह पे तक फैजान भी आए, वो कहें कि हमारे बाप का जिक्र क्यों हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा कि आप बड़े खानवादे में पैदा हुए, कोई सैयद साहब है, कोई जैया साहब है, कोई फारूकी साहब है, कोई इब्लीसी साहब है, लेकिन मुसलमान भी हैं। तो जिक्र इसलिए हो रहा है खालिद साहब का कि इन्होंने गलती से या सोच समझ के सुन्नी और फेडरेशन में अपना योगदान दिया, तो आज जिंदा है। अगर कोई जिक्र ना होता पता नहीं कितने करोड़पति आए चले गए। कोई पूछता है दुनिया में कोई फ़कीर मोहम्मद के घर में फ़कीर मोहम्मद के अलावा किसका नाम बता दीजिए। असद अली मोहम्मद अली में एक खासिफ लिया तो उनके अलावा किसका नाम है। ऐसी अहमद मंजिल में किसका नाम लिया जा रहा है। जिंदा रहना है तो कुछ करना है, आप कुछ कर रहे हैं इसलिए जिंदा है। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तारीख किसी धुएं की लिखी नहीं जाती। इस शेर के साथ जनाब उस्मान बिनाई आपको बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब की मोतबर सदारत और उस्ताद मोहतरम रहबर ताबानी साहब की मौजूदगी, लखनवी साहब की साहब का नाम जी। और अभी अगर वैसे इन वाले रिजवान को अगर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये 2-4 शायरों को लखनऊ पे घुसने नहीं देंगे। तो जब अल्लामा इकबाल शेरों को समझ रहा है तो कहाँ शायर को यौम फारूक आज़म से मंसूब ये प्रोग्राम अर्ज करता हूँ कि अमल से होके परेशान भाग जाता है। अमल से होके परेशान भाग जाता है, दरे गुनाह से दरबान भाग जाता है। दरे गुनाह से दरबान भाग जाता है। उम्र से और गुनाहों से फासला है बहुत, उम्र से और गुनाहों से फासला है बहुत।
عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر سے اور گناہوں سے فاصلہ ہے بہت. عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. عرض کیا ہے کہ تقویٰ اتنا ہے کہ تحقیق نہیں ہو سکتی. تقویٰ اتنا ہے کہ تحقیق نہیں ہو سکتی. شخصیت کوئی بھی صدیق نہیں ہو سکتی. تقویٰ اتنا ہے کہ تحقیق نہیں ہو سکتی. شخصیت کوئی بھی صدیق نہیں ہو سکتی. وہ جو فاروق کی راہوں پہ چلا ہے عثمان, وہ جو فاروق کی راہوں پہ چلا ہے عثمان, گمراہی اس کی اتالیق نہیں ہو سکتی. وہ جو فاروق کی راہوں پہ چلا ہے عثمان, گمراہی اس کی اتالیق نہیں ہو سکتی. گمراہی اس کی اتالیق نہیں ہو سکتی. گمراہی اس کی اتالیق نہیں ہو سکتی. عرض کیا ہے کہ آئی تھی جس پہ نیند علی کو سکون سے, آئی تھی جس پہ نیند علی کو سکون سے, دنیا میں پھر کسی کو وہ بستر نہیں ملا. آئی تھی جس پہ نیند علی کو سکون سے, دنیا میں پھر کسی کو وہ بستر نہیں ملا. دنیا میں پھر کسی کو وہ بستر نہیں ملا. ایک شعر یہ بھی سمجھ فرمائیے رضوان بھائی کہ جب بھی ہوتی ہے تعریف عمر کی, جب بھی ہوتی ہے تعریف عمر کی, شیطانوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے. جب بھی ہوتی ہے تعریف عمر کی, شیطانوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے. شیطانوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ ہو جبین ناز پر جس کے نشانات سجود, ہو جبین ناز پر جس کے نشانات سجود, ہے دستارے شاہی اس کے سر کے سامنے. ہے دستارے شاہی اس کے سر کے سامنے. حکمرانی کر گئے دنیا میں کتنے حکمراں, کون ٹھہرا ہے مگر حضرت عمر کے سامنے. حکمرانی کر گئے دنیا میں, حکمرانی کر گئے دنیا میں کتنے حکمراں, کون ٹھہرا ہے مگر حضرت عمر کے سامنے. حکمرانی کر گئے دنیا میں کتنے حکمراں, کون ٹھہرا ہے مگر حضرت عمر کے سامنے. کون ٹھہرا ہے مگر حضرت عمر کے سامنے. عرض کیا ہے کہ خدا کے بعد نبی کا مقام آیا ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کا نام آیا ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کا نام آیا ہے. اور کہو یہود سے اقصیٰ کی چابیاں دے دیں, عمر کے ساتھ عمر کا غلام آیا ہے. خدا کے بعد نبی کا مقام آیا ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کا نام آیا ہے. حکمرانی کر گئے دنیا میں کتنے حکمراں, کہو یہود سے اقصیٰ کی چابیاں دے دیں, عمر کے ساتھ عمر کا غلام آیا ہے. یہ ایک منقبت کی منزلیں عمر کی ہیں, راستہ عمر کا ہے. منزلیں عمر کی ہیں, راستہ عمر کا ہے. آج بھی زمانے میں دبدبہ عمر کا ہے. منزلیں عمر کی ہیں, راستہ عمر کا ہے. آج بھی زمانے میں دبدبہ عمر کا ہے. آندھیوں میں چلتے ہیں بارشوں میں روشن ہے, آندھیوں میں چلتے ہیں بارشوں میں روشن ہے. کیا میرے چراغوں میں حوصلہ عمر کا ہے. آندھیوں میں چلتے ہیں بارشوں میں روشن ہے, آندھیوں میں چلتے ہیں بارشوں میں روشن ہے. کیا میرے چراغوں میں حوصلہ عمر کا ہے, کیا میرے چراغوں میں حوصلہ عمر کا ہے. لوگ جو چلے اس پر, لوگ جو چلے اس پر عمر بھر نہیں بٹکے, لوگ جو چلے اس پر عمر بھر نہیں بٹکے. کامیاب دنیا میں راستہ عمر کا ہے. لوگ جو چلے اس پر عمر بھر نہیں بٹکے, لوگ جو چلے اس پر عمر بھر نہیں بٹکے. کامیاب دنیا میں راستہ عمر کا ہے. ہاں ضرور جیتیں گے جنگ میں عبیدہ بھی, ہاں ضرور جیتیں گے جنگ میں عبیدہ بھی. اونچے آسمانوں سے راستہ عمر کا ہے. ہاں ضرور جیتیں گے, ہاں ضرور جیتیں گے جنگ میں عبیدہ بھی. ہاں ضرور جیتیں گے جنگ میں عبیدہ بھی. اونچے آسمانوں سے راستہ عمر کا ہے. رضوان بھائی شعر دیکھیے کہ منصب خلافت تک وہ فقط نہیں محدود, منصب خلافت تک وہ فقط نہیں محدود, منصب خلافت تک وہ فقط نہیں محدود. دین میں تو موسیٰ کے تذکرہ عمر کا ہے. منصب خلافت تک
وہ فقط نہیں محبوب. وسیع مطالعے کی دلیل ہے. منصب خلافت تک وہ فقط نہیں محدود. دین میں تو موسیٰ کے تذکرہ عمر کا ہے. دین میں تو موسیٰ کے تذکرہ عمر کا ہے. شبیر سے ہم سب کا ہے فرق بہت لمبا. شبیر سے ہے فرق بہت لمبا. وہ سر کو کٹاتے ہیں, ہم ناک کٹاتے ہیں. شبیر سے ہم سب کا ہے فرق بہت لمبا. وہ سر کو کٹاتے ہیں, ہم ناک کٹاتے ہیں. وہ سر کو کٹاتے ہیں, ہم ناک کٹاتے ہیں. کتنا بڑا کام کر دیا ہے. وہ سر کو کٹاتے ہیں. ایک شہر کی دیوار بھی نبی کی, ہر ایک چھت نبی کی ہے. دیوار بھی نبی کی, ہر ایک چھت نبی کی ہے. جنت ہے جس کا نام, عمارت نبی کی ہے. جنت میں جس کا نام عمارت نبی کی ہے. بس 5 سال چلتی ہے سرکار خلق میں. بس 5 سال چلتی ہے سرکار خلق میں, لیکن دلوں پہ اب بھی حکومت نبی کی ہے. بس 5 سال چلتی ہے سرکار خلق میں, لیکن دلوں پہ اب بھی حکومت نبی کی ہے. عمرے پہ عمرہ کرتے ہو, عمرے پہ عمرہ کرتے ہو, لیکن یہ سوچ لو ہمسائے کا خیال بھی سنت نبی کی ہے. عمرے پہ عمرہ کرتے ہو, لیکن یہ سوچ لو ہمسائے کا خیال بھی سنت نبی کی ہے. ہمسائے کا خیال بھی سنت نبی کی ہے. اور رضوا کی کیا مجال تمہیں در پہ روک لے. رضوا کی کیا مجال تمہیں در پہ روک لے. رضوا سے جا کے بولنا جنت نبی کی ہے. رضوا سے جا کے بولنا جنت نبی کی ہے. معاملہ یہی کر دیا. جی صحابہ کی جو تحریک ہے لکھنؤ کی, اس میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں اپنا الزام لگاتے ہیں, غلط الزام ہے. نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین, ان سے الگ ہو کے ہم لوگ کہاں رہ سکتے ہیں. جی کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں جس کی ردیف ہے کربلا. کہ پہنچا جنوں یقین کے سفینے سے کربلا. پہنچا جنوں یقین کے سفینے سے کربلا. پہنچا جنوں یقین کے سفینے سے کربلا. ہمت نے پھر سجائی قرینے سے کربلا. پہنچا جنوں یقین کے سفینے سے کربلا. ہمت نے پھر سجائی قرینے سے کربلا. احسان روشنائی کا لیتے نہیں کبھی. احسان روشنائی کا لیتے نہیں کبھی. احسان روشنائی کا لیتے نہیں کبھی. ہم نے لکھا ہے خون پسینے سے کربلا. احسان روشنائی کا لیتے نہیں کبھی. احسان روشنائی کا لیتے نہیں کبھی. ہم نے لکھا ہے خون پسینے سے کربلا. اور یہ شعر سماعت فرمائیے کہ تم نے لگا کے رکھی ہے آنکھوں سے یہ زمین. تم نے لگا کے رکھی ہے آنکھوں سے یہ زمین. ہم نے لگا کے رکھی ہے سینے سے کربلا. تم نے لگا کے رکھی ہے آنکھوں سے یہ زمین. ہم نے لگا کے رکھی ہے سینے سے کربلا. اور روٹیاں فریب کی کوفہ کھلائے گا. اب روٹیاں فریب کی کوفہ کھلائے گا. شبیر آ گئے ہیں مدینے سے کربلا. اب روٹیاں فریب کی کوفہ کھلائے گا. اب روٹیاں فریب کی کوفہ کھلائے گا. شبیر آ گئے ہیں مدینے سے کربلا. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب عثمان بینائی صاحب. اب یہی وقت نماز بھی ہے. یہ وقت عصر سب کے لیے مختصر رہا. پڑھ لیجیے نماز ابھی آفتاب ہے. آج کی مبارک و مسعود محفل جو بے تکلف بھی تھی اور غیر رسمی بھی تھی, اور عنوان ایسا تھا کہ جس کی برکات آخر تک رہی. ابھی بھی ہمیں بالکل مقطع پہ آ گیا ہے مشاعرہ آج کا. مطلع اور مقطع کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے اردو ادب میں, شاعری میں. پہلے مصرعے کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے, مطلع کی بھی اور حسن مطلع کی بھی. اور مقطع تو بالکل آخری کیر ہوتا ہے.
تو آخری کیل کے طور پہ صدر محترم اور اس سے قبل محمد فاروق جازب صاحب کے بارے میں جتنے الفاظ کہے جائیں، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہی ہے، اور بار بار کسی کو کچھ کہا جائے تو لگتا ہے جیسے منہ چڑھایا جا رہا ہے۔ تو عملی طور پہ بھی ان کے سارا معاملات ہونے چاہیے، جس کا میں نے اعلان کیا تھا۔ آئندہ جب کبھی محفل ہوگی یہاں تو حاجی مشرف صاحب کی صدارت میں ہو، تاکہ اس میں کوئی بڑا اعلان بھی ہو جائے۔ تو فاروق جازب صاحب 1500 پیجز کے مصنف ہیں، اتنے ہی پیج کم از کم ان کے پاس غزلوں کے ہیں۔ وہ تلف ہو جائیں تو اس لیے زیادہ افسوس نہیں ہوگا کہ اس سے عاقبت نہیں سمجھنا ہے، لیکن نعت کا بھی اثاثہ اتنا ہی تیار کر دیا ہے۔ تو ذمہ داری ہم لوگوں کی بڑھا دی انہوں نے کہ ہم لوگ اس کو چھاپیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی صورتحال صدر محترم کی ہے، جناب رحمت تابانی صاحب کی۔ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مسلسل لکھتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بانٹنا بند کر دیں تو یہ بھی ایک موٹی کتاب چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے۔ غالب اور ذہین شاعر تھا، اس نے کہا بہت اور چھاٹ دیا، انتخاب کر دیا۔ مومن انتخاب نہیں کر پائے، وہ بیماری میں ختم ہو گئے، حالانکہ شاعر وہ بڑے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انتخاب بھی کلام کا کیا جائے، لیکن اگر شعراء کرام یہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو بعد والوں پہ لازم ہے کہ وہ اس کا انتخاب کریں، اس لیے کہ ہم نے اپنا جو کچھ کہا، ہمیں اپنی ہر اولاد اچھی لگتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مٹی کا ہے چراغ مگر پھینکیے نہیں، جب تیرگی بڑھے تو بہت کام آئے گا۔ تو وہ شعر جو کمزور لگتا ہے شاعر کو، ہو سکتا ہے وہی شعر آپ کو دے جائے تو اسے کاٹا بھی کیوں جائے، یہ مسئلہ ہوتا ہے شاعر کے لیے۔ تو ہم لوگ ان کے چھپے ہوئے کلام کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال اس کے لیے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بل اعلان آج یہاں اجازت دے دیے کہ ہم لوگ بعد میں انتخاب بھی، بعد میں کیا زندگی میں کر سکتے ہیں۔ ہے اجازت ہو گئی آپ کی۔ اب میں صدر محترم سے قبل چلتا ہوں محمد فاروق جازب صاحب کے وجود، انہی کے شعر کے ساتھ نعتیہ شعر ہے، شعر تو ان کے سینکڑوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ کوئی نبی کے مناقب کو جب بھی تولے گا، کوئی نبی کے مناقب کو جب بھی تولے گا، شعور و فکر کی میزان ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کی بامقصد و بھری شاعری کرنے والے شاعر محترم محمد فاروق جازب صاحب دامت برکاتہم، میں ان کو انہی کے اشعار کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ اشعار کسی کے ہوتے ہیں، دعوت شاعر کو دی جاتی ہے۔ ان کو انہی کے اشعار کے لیے دعوت دیتا ہوں جو یہ کہتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں۔ بہت اس میں بچا بچا کے لکھا ہوگا، لیکن 100 شعر سے کم یہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ کے روبرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب لیکن اس میں میں نے اہتمام یہ کیا کہ لکھنؤ کی زبان مجھے یہ مطلب پیش کر رہا ہوں۔ یہاں دیکھیے مفتی ادب بھی ہے، مفتی دین بھی۔ کیجیے عطائے کبریا فاروق اعظم، کہنا پڑتا ہے عطائے کبریا فاروق اعظم و مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا اور مراد مصطفیٰ۔ پریشان خاطر کو ڈھونڈتے ہیں، پریشان خاطر کو ڈھونڈتے ہیں، علی سے بے نوا فاروق اعظم۔ آپ بس اپنے ہاتھ میں چلاتے رہیے۔ عطائے کبریا فاروق اعظم و مراد مصطفیٰ فاروق اعظم۔ جہاں تک شیخ جہاں تک فکر ان کو سوچتی ہے، جہاں تک فکر ان کو سوچتی ہے اس سے بھی سوا فاروق اعظم، ہے اس سے بھی سوا فاروق اعظم۔ خاص طور سے فروغ دین فطرت کا تصور، فروغ دین فطرت کا تصور نہیں ممکن بنا فاروق اعظم، نہیں ممکن بنا فاروق اعظم۔ فروغ دین فطرت کا تصور نہیں ممکن بنا فاروق اعظم۔
وہ لرزتا ہے شکوہ بادشاہی، لرزتا ہے شکوہ بادشاہی، اور لیے ہیں وہ ادا فاروق اعظم، لیے ہیں وہ ادا فاروق اعظم۔ صداقت ڈھل رہی ہے گفتگو میں، صداقت ڈھل رہی ہے گفتگو میں، ہوئے ہیں لب کشا فاروق اعظم، ہوئے ہیں لب کشا فاروق اعظم۔ دیکھیے گا ادب خود منزلیں کرتی ہیں جن کا، ادب خود منزلیں کرتی ہے جن کا، ایسے رہنما فاروق اعظم، ایسے رہنما فاروق اعظم۔ واقعے کے رخ میں دیکھیے، سرے منبر محاذ جنگ سے بھی، سرے منبر محاذ جنگ سے بھی، رہے ہیں آشنا فاروق اعظم، رہے ہیں آشنا فاروق اعظم۔ یہی سچ ہے کلام حق کو پڑھ کر، یہی سچ ہے کلام حق کو پڑھ کر، ہوئے جلوہ نما فاروق اعظم، ہوئے جلوہ نما فاروق اعظم۔ یہ ہے وسعت نگاہی منصفوں کی، یہ ہے وسعت نگاہی منصفوں کی، انہوں نے خود چنا فاروق اعظم، انہوں نے خود چنا فاروق اعظم۔ یہی ہے آپ کے حوالے سے بچہ، یہی ہے انتہا کی ابتدا بھی، یہی ہے انتہا کی ابتدا بھی، اور دعا کا مدعا فاروق اعظم، دعا کا مدعا فاروق اعظم۔ یہی ہے انتہا کی ابتدا بھی، اور دعا کا مدعا فاروق اعظم۔ عمر کا جذبہ احساس وہ تھا، عمر کا جذبہ احساس وہ تھا، جو ان کو کر گیا فاروق اعظم، جو ان کو کر گیا فاروق اعظم۔ شعر پیش کروں کہ ملا مفہوم لفظ اتقا کو، ملا مفہوم لفظ اتقا کو، ہیں اتنے پارسا فاروق اعظم، ہیں اتنے پارسا فاروق اعظم۔ جو ہیں اہل نظر وہ جانتے ہیں، جو ہیں اہل نظر وہ جانتے ہیں، فضیلت میں ہے کیا فاروق اعظم، فضیلت میں ہے کیا فاروق اعظم۔ آخری دو شعر کہ تعلق دیکھیے تو آج بھی ہے، تعلق دیکھیے تو آج بھی ہے، قریب مصطفیٰ فاروق اعظم، قریب مصطفیٰ فاروق اعظم، قریب مصطفیٰ فاروق اعظم۔ آخری شعر ہے جبینے وقت پر چمکا کریں گے انشاءاللہ، جبینے وقت پر چمکا کریں گے، بعنوان وفا فاروق اعظم، بعنوان وفا فاروق اعظم۔ اور مقطع ہے کہ نظر خود مطمئن ہے جس سے جازب، نظر خود مطمئن ہے جس سے جازب ہے، ایسی ادا فاروق اعظم، ایسی ادا فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق اعظم، اور مراد مصطفیٰ۔ بہت عمدہ، بہت خوب۔ یہ تھے محترم محمد فاروق جاذب صاحب۔ میں نے ثواب کے لیے لائٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھوا رہا ہوں، ظاہر بات ہے وہ ثواب ملتا ہے۔
تو یہ تھے حضرت فاروق جادب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر کو اور دراز کرے، صحت اور قوت کے ساتھ۔ ہمارے استاد قاری دین کہتے تھے کہ صحت کی دعا مت مانگا کرو، صحت کہا کرو باقاعدہ حیات رکھے، صحت دے لیکن قوت وغیرہ کے ساتھ اسی طرح کی صحت چاہیے ان کے لیے۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں محترم آج کے صدر اور بہت ہی محترم ادبی اعتبار سے بھی، اپنے ورک کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے پورا دبستان بارہ بنکی ان پہ ناز کرتا ہے، لکھنؤ والے بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں، عقیدت سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ عروض کا وہ فن جو معدوم ہوتا جا رہا ہے، ہم جن بنیادوں پہ غزل کی یا نعت کی یا حمد کی عمارت کھڑی کرتے ہیں عموماً نہیں جانتے کہ اس کے اوزان و ظہور کیا ہے، یا جانتے ہیں تو اسی حد تک جانتے ہیں کہ شعر کہہ لیتے ہیں گنگنا کے، وہ پیمانہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ ایک عطائے خداوندی ہے، گاڈ گفٹڈ علم ہے کہ آدمی شاعر بن جاتا ہے، لیکن اس میں کیا گرا کیا اٹھا کہاں سے کیا خامی پیدا ہوئی، یہ جب رائے برطابانی سے جیسے استاد شعراء کے حضور جائیے تبھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہاں پہ کیا کجی آ گئی اور کہاں سے کیا فنی آئی ہے۔ تو اس لیے ان کا دم بہت غنیمت ہے آج کے دور میں، جب لوگ اردو نہیں پڑھتے تب یہ اردو کے باریکیوں سے اس حد تک واقف ہے۔ اور سب سے مشکل صنف جو ربائی ہے 4 مصروں کی، اس کو لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ ربائی کی وجہ سے یہ عربوں کی صنف ہوگی، ربا کے معنی 4 کے ہیں، لیکن وہ صنف ایران کی ایران ہے۔ وہاں کچھ لوگ اپنے ہی جو کنچے ہم لوگ یہاں کھیل جاتے ہیں گولیاں، وہ کھیل رہے تھے، وہ کھیلتے کھیلتے ایک مصرع وجود میں آیا، اس کو لوگوں نے کہتے کہتے کوئی استاد وہاں ہوگا کھڑا، اس نے کہا کہ یہ تو ربائی ہے، اس کے اوزان وغیرہ کا تعین کیا گیا، وہی ربائی ہوئی۔ تو اس طرح یہ مشترکہ صنف ہے جس کا نام تو عربوں میں رکھا گیا، کیونکہ بڑی زبان وہی تھی، اس سے متاثر تھے ہم لوگ اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ ہے ایران کی ایران، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اسی صنف کے مالک محترم رہبر تابانی صاحب، جن کا ایک شعر جہاں تک مجھے میرے یادداشت ساتھ دے رہی ہے، وہ شعر یوں ہے کہ اسے ثواب نہیں نام کی ضرورت ہے، اسے ثواب نہیں نام کی ضرورت ہے، وہ بھیگ بھی جسے دے گا اچھال کر دے گا۔ تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمیں پر تھا واجب کہ ہم اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کے کام آتے کہ ایک ہاتھ کی خبر دوسرے کو نہ ہوتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو فلاحی اور دفاعی کام کرتے ہیں اس میں بھی 90% لوگ سرکاری محکموں کی طرح اس طرح مدد کرتے ہیں، لگتا چادر کپڑے کی نہیں ہے بلکہ لوہے کی ہے، اس میں کئی ہاتھ رکھنے کا مہدی تھا وہاں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی نیکیاں جو ہے وہ بس یہی بلکی ہیں کہ رضوان فاروقی نے مدد کی، لیکن اگر واقعی ہے پھر پڑھ دوں، یہ ہوتا ہے شاعری کا جلوہ کہ اسے ثواب نہیں، اسے ثواب نہیں مال، اسے ثواب نہیں نام کی ضرورت ہے، اسے ثواب نہیں نام کی ضرورت ہے، وہ بھیگ بھی جسے دے گا اچھال کر دے گا۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم رہبر تابانی صاحب۔ یہ شعر اچھا وہی ہوتا ہے جو محفوظ رہ جائے۔ میں بس آتا ہوں حفیظ ہوں کہ وقت کے کام سے مائک آتے ہیں۔ نارائی نہیں ہمارے حقیقت سخن نارائی نہیں، حق گوئی ہے یہ قافیہ پیمائی نہیں، حق گوئی ہے یہ قافیہ پیمائی نہیں، میں اور تقیہ کروں توبہ توبہ، مداح صحابہ ہوں تبرائی نہیں، مداح صحابہ ہوں تبرائی نہیں، مدح صحابہ مداح صحابہ ہوں تبرائی نہیں۔ اور وقت کیا ہے کہ اظہار حقیقت سخن آرائی نہیں، اظہار حقیقت سخن آرائی نہیں، حق گوئی ہے یہ قافیہ پیمائی نہیں، حق گوئی ہے یہ قافیہ پیمائی نہیں، میں اور کروں میں اور تقیہ کروں توبہ توبہ، مداح صحابہ ہوں تبرائی نہیں، مداح صحابہ ہوں تبرائی نہیں۔ ملاحظہ کیجیے کہ ہم کیا بالکل آپ حق ہے، صدر ہیں، آپ کو کیا الحمدوں کے معنی ہے خدا کی تعریف، الحمدوں کے معنی ہے خدا کی تعریف، اس مالک ہر ارض و سما کی تعریف، اس مالک ہر ارض و سما کی تعریف، انسان کو کیا جس نے شہ مخلوقات، انسان کو کیا جس نے شہ مخلوقات، ہم کیوں نہ کریں اس کی عطا کی تعریف، ہم کیوں نہ کریں اس کی عطا کی تعریف۔
सुनाती हम इस्लाम को दीने अबोजद कहे उठे, इस्लाम को दीने अबोजद कहे उठे, आका को रसूले मुस्तनद कहे उठे, आका को रसूले मुस्तनद कहे उठे। अबू जहल की मुट्ठी में थे जितने कंकर, बरजस्ता हुआ अल्लाह हुआ कहे उठे, बरजस्ता हुआ अल्लाह हुआ। अब क्या है कि क्या पूछते हो, उनकी खिलाफत का जवाब क्या पूछते हो, उनकी खिलाफत का जवाब सरकार को था, उनके तकद्दुस पर नाज, सरकार को था उनके तकद्दुस पर नाज। सिद्दीक की इब्तिदा में आका ने मेरे 9 या 11 बार अदा की है नमाज। क्या पूछते हो उनकी खिलाफत का जवाब सरकार को था, उनके तकद्दुस पर नाज। सिद्दीक की इब्तिदा में आका ने मेरे 9 या 11 बार अदा की है नमाज। 9 या 11 बार अदा कीजिए कि बेसूद हैं, बहसें है अबस बेसूद है, बहसें है अबस गुफ्तो शुनीद, आईना और अंधों के लिए, अंधों को कहाँ तक है मुफीद, आईना और अंधों को कहाँ तक है मुफीद। तारीख है शाहिद कि कई मौके पर, तारीख है शाहिद कि कई मौके पर कि वही इलाही ने उमर की तारीख। बेसूद है बहसें है अबस गुफ्तो शुनीद, आईना और अंधों को कहाँ तक है मुफीद। तारीख है शाहिद कि कई मौके पर की वही इलाही ने उमर की ताईद, की वही इलाही ने उमर की ताईद। उस्मान के और उनकी हया के माबैन, उस्मान के और उनकी हया के तवज्जो चाहूँगा, उस्मान के और उनकी हया के माबैन था शौक़े रज़ा जो ये शाह कौनैन, था शौक़े रज़ा जो ये शाह कौनैन। जब बादे रुक़ैया हुआ कुलसूम से अब तफवीज़ हुआ उनको लक़ब ज़ुन्नूरैन, लक़ब ज़ुन्नूरैन। दामाद नबी शौहर ज़हरा हैं अली, दामाद नबी शौहर ज़हरा हैं अली, यानी असदुल्लाह ताला है अली, यानी असदुल्लाह ताला है अली। इस्लामी सल्तनत जिसे कहते हैं उसके बखुदा चौथे खलीफा हैं अली। इस्लामी सल्तनत जिसे कहते हैं उसके बखुदा चौथे खलीफा हैं अली। राजा कीजिए गुरु भाई, अबू बकर उमर और गनियो हैदर, अबू बकर उमर और गनियो हैदर शायान खिलाफत हैं यके बाद दिगर, शायान खिलाफत हैं यके बाद दिगर। जो लोग ये तरतीब उलट देते हैं वो लोग मुनाफिक हैं सरासर रहबर। अबू बकर उमर और गनियो हैदर शायान खिलाफत हैं यके बाद दिगर। जो लोग ये तरतीब उलट देते हैं वो लोग मुनाफिक हैं सरासर रहबर। जब कतार मुलाजा कर लीजिए, तो ये जो लफ्ज़ मैं कहने जा रहा हूँ ये वहीं से लिया गया है। मुलाजा कीजिए कि वो खलीफा बिला फस्ल हज़रत सिद्दीक़, वो खलीफा बिला फस्ल हज़रत सिद्दीक़ और उनके बाद जनाबे उमर है बितहक़ीक़, उनके बाद जनाबे उमर है बितहक़ीक़। उमर के बाद खलीफा हुए हैं ज़ुन्नूरैन, अली के बाद हुए मुर्तज़ा बिला तफ़रीक़। अली के बाद क्या बात निकाली, बहुत हुए खलीफा बिला फस्ल हज़रत सिद्दीक़ और उनके बाद जनाबे उमर है बितहक़ीक़। उमर के बाद खलीफा हुए हैं ज़ुन्नूरैन, गनी के बाद हुए मुर्तज़ा बिला तफ़रीक़।
चार विषय भी देते हैं। बिना पत्र की वजाहत अच्छी की आपने। बसे सिद्दीक फारूक जरी तशरीफ लाए हैं। बसे सिद्दीक फारूक जरी तशरीफ लाए हैं। शयाती जिनसे डरते हैं वही तशरीफ लाए हैं। शयाती जिनसे डरते हैं वही तशरीफ लाए हैं। अदब मलहूज रखो सरकशो तख्ते खिलाफत पर उमर फारूक दामाद अली तशरीफ लाए। उमर फारूक दामाद अली तशरीफ लाए। इसका तस्करा नहीं करेंगे, इसका तस्करा लोग नहीं करेंगे। इसी में खैरियतें हैं दीनदार रहें। इसी में खैरियतें हैं कि दीनदार रहें, शरारतों से करें तौबा, शर्मसार रहें। उमर है तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज, अब मुनाफिकीन से कह दो कि होशियार रहें। उमर है तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज, अब मुनाफिकीन से कह दो कि होशियार रहें। और लाते ही ईमान, ये फारूक आदम ने कहा, लाते ही ईमान ये फारूक आदम ने कहा, आप जो चाहेंगे ऐ शाहे उमम हो जाएगा। आप जो चाहेंगे ऐ शाहे उमम हो जाएगा। अब नमाजें काबे के अंदर अदा की जाएंगी। अब नमाजें काबे के अंदर अदा की जाएंगी और जो रोकेगा उसका सर कलम हो जाएगा। लाते ईमान ये फारूक आदम ने कहा, आप जो चाहेंगे हे शाहे उमम हो जाएगा। अब नमाजें काबे के अंदर अदा की जाएंगी और जो रोकेगा उसका सर कलम हो जाएगा। हज़रत फारूक आदम की लियाकत देखिए, उनका जज्बा, उनका जोश, उनकी जहानत देखिए। उनका जज्बा, उनका जोश, उनकी जहानत देखिए। आदल इंसाफो मसावातो रियाया परवरी मुतमईन हर फर्द है कर्ज़े खिलाफत देखिए। हज़रत फारूक आदम की लियाकत देखिए, उनका जज्बा, उनका जोश, उनकी जहानत देखिए। अदलो इंसाफो मसावातो रियाया परवरी मुतमईन हर फर्द है कर्ज़े खिलाफत देखिए। आखिरी खत्म नजर रखिए, खुदा परस्तों के हक में है नर्म जू, लेकिन खुदा परस्तों के हक में है नर्म जू, लेकिन मुनाफिकों के लिए सूरत अजल है उमर। लेकिन मुनाफिकों के लिए सूरत अजल है उमर। मैं उन पर इसलिए सब कुछ निसार करता हूँ, मेरे नबी की दुआओं का माहसल है उमर। अब शुक्रिया फारूकी साहब के जज्बे और लगन और इनकी कोशिशों के तहत आज यौम उमर फारूक आज़म डे मनाया गया। मैं ख़ास तौर से यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का और मोहम्मद अहमद साहब अदीब और आप सदर साहब, जाजिब साहब, मैं सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस महफिल में आप सभी लोगों ने आकर चार चांद लगा दिए। और मैं मंजूर साहब से माजरत चाहता हूँ कि ये हमारी लिस्ट में थे और इनको मैं मंजूर नहीं कर पाया, तो मुझे अपनी गलती और शर्मिंदगी का एहसास है। आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। और वाकई मतलब प्रोग्राम तो जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों, हमारी तो ख़ास तौर से, और मुझे उम्मीद है कि मुशर्रफ साहब की सुन्नी यूथ फेडरेशन के सोए हुए कीड़े जाग गए होंगे। जाहिर है कि एहसासात तो होते ही हैं, जो कुर्बानी, जो जज्बा और जो लगन और मेहनत ईमानदारी के तहत हम लोगों ने काम किया था, उसका एक माकूल नुमाया रिजल्ट आया है। और मैं आज की नई जनरेशन से यही कहूँगा कि अब जाहिर है कि हम लोग सेकेंड लाइफ लाइन में चल रहे हैं, नए लोग आवें, इस कमान को संभालें और इस तहरीक को आगे बढ़ावें। हम लोगों का मकसद कौम की खिदमत करना है, न कि दंगाई या फसादी बनना है।
तो कोशिश होनी चाहिए कि एक मोमिन का जो रोल है, मोमिन का रोल इस्लाम में है, दुनिया में है, उसको हम उजागर करें और अपनी नई नस्ल को ऐसा सबक दें कि वो भी मोमिन के राह रास्त पर चले। मैं एक बार फिर सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस महफिल में आके आप लोगों ने चार चांद लगाए, और ख़ास तौर से मैं फारूकी साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्हीं की काविशों के सबब है कि ये महफिल इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत बनी है। मोहम्मद अहमद साहब और सभी हमारे मेहमान और हमारे कन्वीनर मुशर्रफ हुसैन सिद्दीकी साहब, ऑल इंडिया सुन्नी यूथ फेडरेशन के कन्वीनर, और सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।